ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے، ارسلان، عمران اور نعمان۔ تینوں جوان، خوابوں سے بھرے ہوئے اور ایک دولت مند تاجر عبداللہ کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ نے انہیں بلایا اور کہا، میں تم تینوں کو زمین اور سونا دے رہا ہوں۔ اب وقت کو سمجھداری سے استعمال کرو، جس طرح تم اسے استعمال کرو گے وہی تمہارا مستقبل بنائے گا۔ ارسلان ہنسا اور بولا، زندگی چھوٹی ہے، سونا تو عیش کے لیے ہے، کیوں بچا کر رکھوں؟ وہ اپنا سونا محفلوں، موسیقی اور قیمتی کپڑوں پر لٹاتا رہا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کا اصل لطف یہی ہے۔ دوسری طرف عمران نے سونے کی تھیلی مضبوطی سے پکڑ لی اور بولا، نہیں، میں رسک نہیں لے سکتا، جو ہے وہی محفوظ رکھوں گا۔ وہ صرف جینے جتنی محنت کرتا، نہ زمین سنواری نہ سرمایہ بڑھایا۔ اس کا ڈر اسے کچھ نیا کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اور سب سے چھوٹا بھائی نعمان ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کرنے لگا، اے خدا، مجھے یہ نعمت صحیح استعمال کرنے کی ہمت دے۔ ہر دن اور ہر سکہ کسی مقصد کے لیے ہے، میری محنت دوسروں کے بھی کام آئے۔ نعمان نے سوچ سمجھ کر کام شروع کیا، کچھ سونا اوزار اور بیجوں پر لگایا، چھوٹے منصوبے شروع کیے اور جو بچا وہ غریبوں کے ساتھ بانٹا۔ وقت گزرتا گیا، ارسلان کی زمین ابتدا میں تو بڑھتی رہی تھی، لیکن جلد ہی عیش و عشرت نے اسے تباہ کر دیا۔ وہ دعوتوں، گھوڑوں کی سواری اور قیمتی اشیاء میں مشغول رہا اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ عمران کی زمین بھی ویران رہی، کیونکہ اس کا ڈر اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ نعمان دن بھر محنت کرتا، زمین کا مطالعہ کرتا، مزدوروں کی مدد کرتا اور ہر بیج اور آمدن کا حساب رکھتا۔ ہر صبح شکر کے ساتھ دن شروع کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی زمین سرسبز ہو گئی، مویشی بڑھ گئے اور گھر خوشحال ہو گیا، مگر وہ پھر بھی عاجز اور نرم دل رہا۔ سالوں بعد ارسلان نے اپنی بے پرواہی کی وجہ سے زیادہ تر دولت کھو دی اور عمران ہمیشہ کی طرح ڈر کے شکنجے میں رہا۔ نعمان کی زمین خوشحال ہوئی، مویشی بڑھ گئے اور لوگ اسے انصاف اور مہربانی کے لیے پہچاننے لگے۔ نعمان اب بھی ہر صبح دعا کرتا، خدا کا شکر ادا کرتا اور غریبوں کی مدد کرتا۔ ایک دن اچانک عبداللہ واپس آ گیا۔ جب عبداللہ نے تینوں بھائیوں کی زمین دیکھ لی تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے نعمان کی سرسبز کھیتیاں، محنت کی خوشبو اور لوگوں کے چہروں پر اس کے اخلاق کی روشنی دیکھی۔ پھر اس کی نظر ارسلان کی برباد زمین اور عمران کی ویران مٹی پر پڑی۔ وہ آہستہ سے بولا، نعمان، تم نے ثابت کر دیا کہ محنت، شکر گزاری اور بھلائی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تم نے سونا بھی استعمال کیا، وقت بھی اور خود کو بھی، اس لیے آج تمہاری زمینیں بول رہی ہیں اور تمہارا کردار تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر وہ ارسلان کی طرف مڑا، ارسلان، تم نے زندگی کو صرف مزے کا نام سمجھ کر سب کچھ کھو دیا۔ یاد رکھو، عیش و عشرت وقتی ہے، لیکن اس کے نتیجے مستقل ہوتے ہیں۔ جو انسان آج کو بہتر بنانے کی بجائے صرف لمحاتی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ کل کے پچھتاوے میں دفن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر عمران پر پڑ گئی، اور عمران، تم نے ڈر کو اپنی زندگی کا مالک بنا لیا۔ جس نے قدم ہی نہ اٹھایا وہ راستہ کیسے پائے گا؟ ڈر انسان کی سب سے بڑی زنجیر ہے۔ یہ انسان کو محفوظ نہیں رکھتا بلکہ روک دیتا ہے اور آخر میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے۔ عبداللہ رکا اور پھر تینوں بھائیوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یاد رکھو، زندگی میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف جیتے ہیں، ایک وہ جو صرف بچا کر رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر گزرتے ہیں۔ اصل کامیابی بھی انہی کے قدم ہی چومتی ہے۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بولا، وقت سب سے قیمتی نعمت ہے۔ سونا صرف ایک وسیلہ ہے، لیکن نیت، محنت اور ہمت، یہی وہ خزانے ہیں جو انسان کو زمین سے آسمان تک لے جاتے ہیں۔
پھر اس نے دھیرے سے کہا، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کو استعمال کرو، ضائع نہ کرو۔ جو موقع آج ہے شاید کل نہ ہو، اور جو بھلائی آج کر سکتے ہو وہی کل تمہاری پہچان بنے گی۔ محنت میں برکت ہے، اور برکت ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں اترتی ہے جو دوسروں کے لیے بھی کھلے رہتے ہیں۔ یہ سن کر تینوں بھائی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ ارسلان نے اپنی غلطیاں پہچان لی، عمران نے اپنے ڈر کو سمجھ لیا، اور نعمان نے شکر کے آنسوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ اور دوستو اس کہانی کا سبق یہی ہے زندگی تمہیں نعمتیں دیتی ہے، لیکن ان نعمتوں کا مستقبل تمہاری نیت، تمہاری محنت اور تمہارے فیصلوں سے بنتا ہے۔ اگر وقت کو سنبھال لیا جائے، اگر دولت کو صحیح جگہ لگایا جائے، اور اگر دل بلائی سے بھر جائے تو کامیابی دور نہیں بلکہ چل کر خود انسان کے دروازے پر آتی ہے۔